السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وبذی القربى والیتامی والمساکین والجار ذی القربى، اور قریبی رشتہ دار اور یتیموں اور مسکینوں اور قریبی رشتہ دار جو پڑوسی ہو۔ والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل، اور پڑوسی اور پہلو کا ساتھی اور مسافر۔ وما ملکت ایمانکم، اور جس کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ۔ ان اللہ لا یحب ما کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا جو اترانے والا، تکبر کرنے والا اور فخر کرنے والا ہے۔ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ۔ اللہ کی عبادت، اس کا تعلق عبادت ہر وہ عمل جس کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا وہ عبادت، جس سے رکنے کا حکم دیا اس سے رکنا عبادت، ہر وہ بات جس کو اللہ نے کہنے کا حکم دیا اس کو کہنا عبادت، اور جس سے اس کو سننے کا حکم دیا اس کو سننا عبادت، جس کو نہ سننے کا حکم دیا اس کو نہ سننا عبادت، جس کو دیکھنے کا حکم دیا اس کو دیکھنا عبادت، جس کو نہیں دیکھنے کا حکم دیا اس کو نہ دیکھنا عبادت، جس چیز پر دل میں سوچنا، محبت رکھنا، تعظیم رکھنے کا حکم دیا یہ عبادت، اور جس سے بچنے کا حکم دیا وہ عبادت۔ الغرض، عبادت کا مطلب یہاں پر نماز نہیں ہے عبادت کرو اللہ کی یعنی نماز پڑھو روزہ رکھو، نہیں، بلکہ عبادت سے مراد یہاں پر ہے کہ اللہ کا ہر حکم جو اس نے کرنے کے لیے کہا اور ہر وہ چیز جس سے اللہ نے رکنے کے لیے کہا یہ عبادت ہے، اللہ کی عبادت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا رب بنا لیا۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، جو اس کی خواہش اس کو کہتی ہے وہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر وَاعْبُدُ اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو یعنی جو اللہ کہے وہ کرو۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو رب بھی کہتے ہیں اور ساتھ اس کی بات نہیں مانتے تو یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت ہو تو ہر چیز میں ہو اور جیسے اللہ چاہے ویسے ہو۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ یعنی شرک۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جس چیز میں شراکت آ جائے اس سے سب سے زیادہ بیزار ہوں۔ جہاں پر شراکت آتی ہے میں اس عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور جس کو شریک جو کرنے والا ہوتا ہے اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ شرک نہیں کرنا، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اگر آپ کسی اور کی کرتے ہیں تو وہ شرک ہے۔ اور کی عبادت کیا؟ کسی اور کی بات ماننا، کسی اور کو اپنے اوپر ایسے سمجھ لینا جیسے اللہ کا حکم، جیسے مشرکین اپنے پیروں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے ایسے نظریات رکھتے ہیں، اور اسی طرح بعض لوگ اپنے اماموں کے لیے ایسے جذبات رکھتے ہیں کہ جو میرا امام کہہ دے، جو امام صاحب حکم کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت میں، اللہ کی عبادت میں شرک ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت ایک اللہ کی، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا، یعنی کسی اور کی بات کو اپنے اوپر یوں نافذ نہیں کرنا جس طرح اللہ کی بات آپ پر نافذ ہو۔ اور اسی طرح شرک کی وہ ساری صورتیں اس میں شامل ہیں، وہ مال کی صورت میں ہو، غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز، یا وہ توکل کی صورت میں ہو، تعویذ دھاگے پر یقین کر لینا، توکل کر لینا، یا وہ کسی اور شخصیت پر ہو، وہ نبی ہو، ولی ہو، صحابی ہو، فرشتہ ہو، کوئی ہو، اس کو یہ سمجھ لینا کہ یہ مجھے نفع نقصان دے سکتا ہے، یہ میرے لیے مشکل کشائی کر سکتا ہے، یہ مجھے پریشانی سے نکال سکتا ہے، یہ سب کی سب صورتیں شرک کی ہیں۔
یہ کہنا کہ اللہ بھی کرتا ہے اور یہ بزرگ بھی کرتا ہے۔ یہ بزرگ جب چاہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی بات مانتا ہے، اللہ ان کی بات ٹالتا نہیں ہے۔ یہ سب کی سب شرک کی صورت ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ اصل میں شرک اتنا برا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ شرک کے لیے وضاحت ہم پیچھے کئی جگہ پر کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر میں ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوست احباب میں، ہماری مارکیٹ کے اندر لوگ شرک کے اندر مبتلا ہیں اور آپ ان کو دعوت نہیں دیتے، بلکہ ان سے دوستی ہے، ان کے ساتھ کھانا پینا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اور کبھی دینی امور پر بات ہی نہیں ہوئی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں نہیں یار یہ دینی بحث ہم نہیں کرتے۔ ارے دوستی میں فرق آتا ہے، تعلقات بگڑتے ہیں۔ اگر آپ اس ذہن کے مالک ہیں تو پھر آپ یقین کر لیں کہ آپ اللہ کے لیے مخلص نہیں ہیں۔ جو شرک کرے اللہ کے ساتھ اس کو دعوت دیں، اس کو سمجھائیں، اس کے ساتھ خیر خواہی اور جذبہ بھی ہو اور اس کے لیے دل میں نفرت بھی ہو۔ نفرت اس لیے کہ یہ غلط کام کرتا ہے اور یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اس سے نفرت ہو، لیکن نفرت کا معنی یہ نہیں کہ اس کو دعوت دینا چھوڑ دیں، اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ ملیں، لیکن جب ملیں اس کو دعوت دیں، جب ملیں توحید کی بات کریں، جب ملیں عقیدے کی بات کریں۔ ٹھیک ہے اس کے مقدر میں اللہ نے ہدایت نہیں لکھی، الگ بات ہے، لیکن آپ اپنا حق ادا کرتے رہیے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اللہ نے احسان کا حکم دیا۔ والدین کے ساتھ انسان احسان دو موقعوں پر کرتا ہے، ایک دنیا میں ان کی زندگی میں اور ایک ان کی زندگی کے بعد، مرنے کے بعد۔ زندگی میں احسان کیا ہے؟ والدین کے ساتھ سب سے پہلا احسان یہ ہے ان کو اگر وہ توحید کے عقیدے پر نہیں ہے تو ان کو عقیدہ توحید کی دعوت دینا تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ نمبر 2، اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو ان کے لیے سر توڑ کوشش کریں کہ وہ نماز کی طرف آ جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا بندے اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ اسی طرح اگر ان کے عقیدے میں بدعت ہے، وہ بدعتی اعمال کرتے ہیں، اس پر بھی ان کو دعوت دیں۔ یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں، یہ جہنم سے بچانے والی ہیں۔ اس کے بعد ہر وہ عمل جو ان کی نیکیوں کو ضائع کرتا ہو، اللہ سے دور کرتا ہو، سود، حرام، کسی بھی، یعنی سب سے پہلا والدین کے ساتھ احسان یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کے والدین جہنم کی آگ سے بچیں۔ دوسرا احسان یہ ہے کہ والدین کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، والدین کو وقت دینا، ان کے پاس بیٹھنا، یہ سب سے اہم ہے۔ پیسے، خرچہ، دوا دارو یہ اس کے بعد ہے۔ بعض دفعہ والدین کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی لیکن ان کو آپ کے وقت کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو یہ ضرورت ہوتی کہ بچہ میرے پاس بیٹھے، آپ بیٹھتے نہیں، آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا، ان کو صرف آپ کا وقت چاہیے ہوتا۔ یہ والدین کے ساتھ احسان ہے، ان کے لیے وقت نکالیں، میٹھا بولیں، ان کے پاس بیٹھیں، اور اسی طرح ان کی ضروریات زندگی، دوا دارو، خوراک، اپنے بچوں سے، بیوی سے بڑھ کر ان کا خیال کریں۔ اسی طرح والدین کے ساتھ احسان یہ ہے کہ ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ میرے والدین کو ایمان، عافیت والی زندگی دے، اور جب زندگی میں آخری وقت آئے تو بھی ایمان پر۔ یہ ان کے لیے دعائیں کرنا۔ اور اسی طرح والدین کے ساتھ احسان کی ایک صورت یہ ہے ان کی وجہ سے جو رشتہ دار ہیں ان کو ملنا، ان کو رشتہ داروں کے ساتھ ملانے کے لیے لے کر جانا، ان کے دوست احباب کا احترام کرنا۔ اور اسی طرح والدین کے ساتھ احسان کی صورت یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ ان کو ترجیح دیں، اپنے پاس رکھیں، اپنے بچے، اپنے گھر والے ان کی خدمت میں اور ان کے پاس رکھیں۔ اکیلے والدین کو ایک کمرے میں بند کر دینا، یہ تو والدین کے ساتھ احسان کی صورت نہیں ہوتی۔ اور زندگی میں احسان یہ بھی ہے کہ ان کی ضرورت کی جو چیز ہے، خوراک یا کسی بھی طرح کی، اس کے مطابق اس کا خیال رکھنا۔ زندگی کے بعد احسان کی صورت یہ ہے ان کے لیے دعا کرنا،
اگر وہ شرک پر نہیں مرے. اگر وہ شرک پر فوت ہوئے آپ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے. ان کے جو دوست احباب تھے ان سے ملتے رہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ادب المفرد میں امام بخاری یہ روایت لے کر آئے. جا رہے تھے اور ان کے پاس 2 سواریاں تھیں. راستے کے اندر ایک بدبی سا ملا، اپنے سر سے پگڑی اتار کے اس کے سر پہ رکھ دی، اپنی 2 سواریوں میں سے ایک سواری بھی اس کو دے دی اور اس کی بڑی عزت کی. ساتھی نے کہا جو ساتھ تھا کہ اے عبداللہ آپ نے اتنا اکرام کیا. کہنے لگے اس لیے کہ اس کا جو والد تھا وہ میرے والد کا دوست تھا. ہمارے ہاں یہ ہوتا باپ فوت ہو جائے ددیال گیا، ماں فوت ہو گئی ننیال گیا. اور اسی طرح ان کی طرف سے صدقہ جاریہ، ان کے اوپر اگر قرض ہے تو ان کی طرف سے قرض اتارنا. یہ سب کی سب صورتیں والدین کے ساتھ احسان کی ہیں. وبالوالدین احسان. اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کا ذکر کرنے کے بعد والدین کا ذکر کیا. اکثر قرآن مجید میں ایسے ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حقوق بیان کرنے کے بعد والدین کا ذکر فرماتا ہے. حقیقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن سمجھ یہ آتی ہے کہ انسان کا حقیقی رب اللہ تعالیٰ ہے، اور دنیا میں انسان کے لیے پرورش کرنے والا، مجازی طور پر اس کی تربیت کرنے والا وہ اس کے والدین ہیں. ہاں دینی اعتبار سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ والدین سے بھی بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے. لیکن یہاں پر اس نقطہ نظر سے کہ کسی بھی بندے کے اوپر براہ راست دنیاوی معاملات میں جو سب سے زیادہ احسانات ہوتے ہیں وہ اس کے والدین کے. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے حقوق بیان کرنے کے بعد والدین کا ذکر فرماتا ہے. رشتہ داروں کے ساتھ احسان کی صورتیں بھی وہی ہیں جو تقریباً والدین کے ساتھ احسان کی. سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دینا، سب سے بڑا ان کے ساتھ احسان. بے نمازی ہیں تو ان کو نماز کی طرف لے کر آنا، بدعات کے اندر مبتلا ہیں تو سنت کی اتباع کی طرف لے کر آنا. یہ چیزیں اول احسان کے اندر شمار ہوتی ہیں. رشتہ دار کے ساتھ احسان کرنے پر 2 اجر ہیں. ایک اجر احسان کرنے کا اور دوسرا اجر رشتہ داری کو نبھانے کا. گویا کہ عام بندے کے ساتھ نیکی کرنے کا ایک اجر کہ آپ نے نیکی کی، رشتہ دار کے ساتھ نیکی کرنے کے 2 اجر. ایک رشتہ دار کے ساتھ نیکی ہو گئی، ایک صلہ رحمی. جو نیکی کر کے خالصتاً اللہ سے اجر کا طلبگار ہوتا ہے، دنیا سے کچھ نہیں چاہتا ہوتا، اس کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی. بلکہ نیکی کرنے کے بعد اگر اس کی طرف سے آپ پر کوئی تکلیف آئے زبان سے یا عمل سے تو اس پر بھی آپ کو اجر ہے، وہ بھی ایک نیکی ہے. قریبی رشتہ دار کے ساتھ احسان کرنا یہ اولین حق ہے. اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات، اپنے خیرات، کسی طرح کی صلہ رحمی کے سب سے پہلے حقدار آپ کے قریبی رشتہ دار. پھر جو جتنا زیادہ قریبی اس کا حق اتنا زیادہ. سب سے پہلے بہن بھائی، پھر اس کے بعد تائے چچے، پھر اسی طرح ان کے بیٹے، پھر دور کے رشتہ دار. جیسے جیسے رشتہ بڑھتا جائے ویسے ویسے اس کا نمبر بعد میں. والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ احسان، کیونکہ یتیم اپنے والد کی شفقت سے محروم ہوتا ہے، اس کے ساتھ احسان کی بھی یہی صورتیں ہیں. لیکن کچھ صورتیں زائد ہیں کہ اس کی پرورش کرنا، اس کے مال کو ضائع ہونے سے بچانا. اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو اس کو اپنی کفالت میں لے لینا. یہ سب کی سب یتیم کے ساتھ احسان کی صورتیں ہیں. والمساکین، اور مسکین، مسکین کے ساتھ احسان. مسکین کا لفظ عام طور پر جب فقیر کے ساتھ آئے تو دونوں میں فرق ہوتا ہے. فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا. مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ضروریات زیادہ ہوں اور اس کی آمدنی کم ہو، وہ مسکین ہے. لیکن جب اکیلا مسکین آئے، اس کے ساتھ فقیر کا لفظ نہ ہو، پھر
یہ عام طور پر فقیر کے معنی میں ہی آتا ہے. جو فقیر ہے اس کے ساتھ احسان کرنا. والجار ذی القربیٰ، اور وہ پڑوسی جو قرابت والا ہے، جو رشتہ دار ہے. رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا عام پڑوسی کے ساتھ احسان کرنے سے بڑھ کر ہے. پڑوسی تین طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جو صرف آپ کا پڑوسی ہے، دوسرا وہ ہوتا ہے جو پڑوسی بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، ایک اسلام کا حق اور ایک پڑوس کا حق، اور تیسرا وہ ہوتا ہے کہ جس کے آپ پر تین حق ہیں، ایک اسلام، ایک پڑوس، ایک رشتہ دار. یہ تین حق اس کے جمع ہو گئے آپ کے ذمہ، اس کا حق زیادہ ہے. والجار الجنوب، اور وہ پڑوسی بالکل پہلو کا پڑوسی، کیونکہ پڑوسی جو ہوتے ہیں یہ کئی طرح کے ہوتے ہیں، اور پڑوس اس کا لفظ، اس کا معنی، اس کا مطلب، جس طرح کہ الادب المفرد کے اندر علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے 40 گھروں تک، آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے 40 گھر یہ آپ کے پڑوسی شمار کیے جاتے ہیں. یہاں پر فرمایا کہ والجار الجنوب، وہ پڑوسی جو بالکل پہلو کا ہے، یعنی کہ بالکل ساتھ والا پڑوسی. اور ایک پڑوسی وہ ہے کہ جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے لیکن مسلمان بھی ہے اور آپ کا پڑوسی بھی ہے. اور ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے کہ جو مسلمان بھی نہیں ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کچھ بھی ہے، لیکن آپ کا پڑوسی ہے، اس کا بھی حق ہے آپ پر پڑوس کا. اور ایک پڑوسی وہ ہے کہ جس کا گھر آپ کے گھر کے بالکل ساتھ جڑا ہوا ہے، جس کا دروازہ آپ کے گھر کے دروازے سے بالکل قریب ہے. جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میں اگر تحفہ دوں، ہدیہ دوں تو کس کو بھیجوں؟ آپ نے یہ فرمایا کہ جس کا گھر، جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے زیادہ قریب. اس کے حقوق انسان پر کچھ زیادہ ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، زنا بھی کبیرہ گناہ ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ان تزنی بحلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی گھر پر اس کی بیوی کے ساتھ ایسی برائی کرنا، یہ عام زنا سے بھی بڑھ کر زنا، کیونکہ پڑوسی کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی حفاظت کرنا تمہارا حق تھا، اور تم نے حفاظت کرنے کی بجائے خود ہی اس میں ڈاکہ ڈال دیا. تو یہاں پر والجار الجنوب، اور وہ پڑوسی جو بالکل آپ کے ساتھ ہے. حالانکہ پیچھے جب یہ کہہ دیا جار، پڑوسی، تو بات پوری ہو گئی، لیکن جب یہ کہا بالکل ساتھ والا پڑوسی، تو اس کا مطلب ہے اس کا حق بھی کچھ عام پڑوسیوں سے زیادہ ہے، اس لیے اس کا علیحدہ ذکر کر دیا. والصاحب بالجنب، صاحب بالجنب سے مراد آپ کا دوست ہے. وہ تجارتی مارکیٹ کے اندر آپ کا دوست ہو، وہ گلی محلے میں رہنے کی وجہ سے دوست ہو، یا وہ کسی سفر کی وجہ سے آپ کا دوست بنا ہو، یا کسی تعلیمی ادارے میں آپ کا دوست بنا ہو، کسی بھی طرح جو آپ کا دوست ہے. والصاحب بالجنب، آپ کا دوست، اس کا بھی آپ پر حق ہے. اس کے ساتھ احسان کرنا، اس کے ساتھ خیر کرنا، یہ ہمارا حق ہے. آج کیفیت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ صرف یہ جانتا ہے کہ میری پریشانی یہ ہے، میرے لیے مشکل یہ ہے. وہ دوسرے کی پریشانی کو نہ سمجھتا ہے اور نہ اس کے لیے وہ کوئی درد رکھتا ہے. اسی وجہ سے ایک مسجد کے نمازی، ایک ساتھی، ایک عقیدہ، اس کے باوجود ایک بندہ دوسرے کی مشکل سے خبر نہیں رکھتا. نیک آدمی کا واقعہ کہ اس کا دوست اس کے پاس آیا اور اس نے اس سے اپنی حاجت پیش کی، اس نے اس کو لا کر پیسے دے دیے، بعد میں رونے لگ پڑا. تو گھر والوں نے پوچھا کہ آپ اس بات پہ کیوں روتے ہیں؟ کہا میرے رونے کی وجہ یہ ہے، اس وجہ سے میں نہیں رو رہا کہ میں نے اس کو پیسے دیے، میں روتا اس وجہ سے ہوں کہ اس کو یہ نوبت کیوں آئی کہ اس نے اپنی مشکل کا اظہار میرے ساتھ کیا، میں اس کی کیفیت کو کیوں نہ سمجھ سکا، اس کے کہے بغیر ہی میں نے اس سے کیوں نہیں کہا کہ بھئی میری آج ہم بھی کہتے ہیں میری کہیں ضرورت ہو، یہ زبانی کلامی ہے. جب وہ واقعی ضرورت لے کر آتا پھر میں اس کے سامنے اپنا پٹورا کھول دیتا ہوں مسائل کا کہ میرے لیے یہ بھی مشکل ہے، میری یہ بھی ضرورت ہے، میں خود پریشان ہوں، میرے لیے یہ ہے.
اور ہم میں جو دانا لوگ ہیں انہوں نے تو ایک اصول بنایا ہوا کہ کسی کو ادھار نہیں دینا، ادھار دو گے تو بس تمہیں ملے گا نہیں۔ واللہ العظیم آپ کا رب ہے نا، صبح بخاری کی حدیث آپ نے سنی کہ وہ شخص جو لوگوں کے ساتھ مدارات کرتا تھا، قرض دیتا تھا پھر لیتا ہی نہیں تھا، مانگتا ضرور تھا، کہتا ضرور تھا لیکن سختی نہیں کرتا تھا، اس کا نتیجہ کیا تھا؟ جب وہ مرا، اللہ میں یہ کرتا تھا، اللہ نے فرمایا تم میرے بندوں کے ساتھ درگزر کرتا تھا، میں تیرے ساتھ درگزر کروں گا، میں رب ہوں۔ سمجھدار آدمی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے قدر کفاف، مجھے روزی مل رہی ہے بس کافی۔ ہاں جو میرے پاس زائد آ رہا ہے اس کو لگاؤ کہیں نہ کہیں اللہ کے رستے میں لگاؤ، اس کو دین کی کسی خدمت پہ لگاؤ، کسی رشتہ دار کی، کسی بھائی، اپنے سکے بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی ضروریات کو پورا کر دو۔ اگر کوئی نمازی یا مسجد کا ضرورت مند، اس کو سمجھتے ہیں اس کی ضرورت، بچے تھے میرے پاس ٹھیک ہے اللہ کے رستے میں دے دیے۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور دوست، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر، مسافر کا بھی آپ پر حق ہے، اور جیسا بھی ہو اس سے پوچھنا، حال احوال سے خبر رہنا۔ آج کل تو یہ کیفیت ہی نہیں ہے۔ بہرحال اگر علم ہو تو ضرور مسافر کے ساتھ احسان۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک، اس سے مراد غلام ہے، غلاموں کا خیال کرنا، اس کی وضاحت پیچھے گزر چکی ہے۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ اسے پسند نہیں کرتا جو بہت تکبر کرنے والا اور بہت فخر کرنے والا۔ ایسا تکبر جو انسان کو، دوسروں کو حقیر بنا دے، اور اپنے آپ کو کوئی عقل مند سمجھنا، اپنی رائے کو ہی ساری رائے سمجھنا، اپنے فیصلے کو ہی اصل سمجھنا، اپنے سوا کسی کو اس قابل ہی نہ سمجھنا کہ اس کو بھی کوئی عقل ہے، اپنے سے بڑا کسی کو عالم نہ سمجھنا، اپنے سے زیادہ کسی کو متقی نہ سمجھنا۔ اور اس کی ایک صورت یہ کہ انسان اپنے پر تنقید برداشت نہ کرے۔ جو بندہ واللہ اپنے پر تنقید برداشت نہیں کرتا، وہ عام ہے کہ خاص ہے، اس کے اندر یہ کمزوری موجود ہے۔ ٹھیک ہے بعض دفعہ کسی کے انداز سے غصہ آنا ایک الگ چیز ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اپنے اوپر تنقید کو برداشت نہ کرنا یہ کبر کی ایک صورت ہے۔ فخورا، فخر، ایسے ہی دکھلاوا اور ایسی شوخی طبیعت، کوئی اگر نعمت اللہ کی ہے تو اس کے اوپر بھی ترانا اور دوسروں کو بار بار ذکر کر کے جو ہے نا وہ نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، اگر نہیں بھی تو پھر بھی فخر۔ تو مختال اور فخور، تکبر اور فخر کی صورتیں اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس کی کچھ تفسیر پیچھے درس میں بھی گزر چکی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔